بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کے بعد بھی میاں بیوی کو سکون نہ ملے تو کیا کریں؟ اگر آپ دیکھیں کہ میاں بیوی کی زندگی میں سکون نہیں، ہر وقت جھگڑا اور تکرار رہتی ہے، ہر وقت جلی کٹی باتیں ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہیں، بحث مباحثہ میں الجھے رہتے ہیں، سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے۔ بیوی کی طرف سے کوتاہی ہے یا میاں کی طرف سے کوتاہی ہے، اور عام طور پر دونوں طرف سے کوتاہی ہوتی ہے۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے بجا کرتی ہے۔ جب دونوں طرف سے کمی کوتاہی ہوتی ہے تو پھر زندگی کا سکون غارت ہو جاتا ہے، اور انسان کے گھر کی زندگی اس کے لیے جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے۔ شادی کے بعد بھی میاں بیوی کو سکون نہ ملے تو کیا کریں؟ قرآن مجید میں دو الفاظ استعمال ہوئے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ترجمہ، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی گئی۔ دو لفظ استعمال کیے، مودت اور رحمت، حالانکہ ایک لفظ بھی آ سکتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مودت کہتے ہیں آپس کے پیار کو جس میں دوستی کا انداز زیادہ ہو، اور رحمت کہتے ہیں دوسرے پر مہربانی کرنا، رحم کا معاملہ رکھنا، ترس کھانا۔ شادی شدہ زندگی میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک جوانی کا حصہ اور ایک بڑھاپے کا حصہ۔ جوانی میں اگر میاں بیوی کسی وقت ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ بھی بیٹھتے ہیں تو جنسی تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ وقت بعد ایک دوسرے کے ساتھ پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پھر شیریں شکر ہوئے ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جوانی کے اندر تو جنسی کشش دونوں کو اکٹھا رکھتی ہے، اس لیے اس میں مودت کا لفظ استعمال کیا، یعنی دونوں میں دوستی کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ لیکن جب عمر بڑھ جاتی ہے، اب جسم کی ساخت ایسی ہے کہ نہ اتنی ضرورت خاوند محسوس کرتا ہے، نہ اتنی ضرورت بیوی محسوس کرتی ہے۔ وہ جنسی تعلق یا تو بہت کمزور ہو جاتا ہے یا پھر بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ جوڑ کے رکھنے والا وہ جو جنسی تقاضا تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب دونوں میاں بیوی کیسے مل کر زندگی گزاریں گے؟ تو قرآن مجید کا خوبصورت انداز دیکھیے، بلاغت دیکھیے، اعجاز دیکھیے کہ اس کے لیے رحمت کا لفظ استعمال کیا۔ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اب جب تم بوڑھے ہو گئے تو آپس میں گزری ہوئی زندگی کے اوقات کو سامنے رکھ کر ایک دوسرے کا لحاظ کرو، ایک دوسرے کی دید کرو۔ خاوند سوچے کہ یہ وہی تو ہے، جب میرے پاس آئی تھی تو کتنی جوان تھی، اس نے اپنی پوری زندگی میری خاطر گزار دی، میرے بچوں کی ماں بن گئی، میرے بچوں کی تربیت کرتی رہی، میری خادمہ بن کر جوانی گزار دی۔ اب وہ بڑھاپے میں اگر بیمار بھی ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی ہے تو جیسے کیسی ہے، اب اس کا حق اتنا تو بنتا ہے کہ اب مجھے اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، اب مجھے اس کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ کیا اتنے سالوں کی خدمت کے بدلے میں اس کی چھوٹی موٹی باتوں کو برداشت نہیں کر سکتا؟ اس طرح بیوی بھی سوچے کہ خاوند نے اپنی ساری جوانی میرے اور بچوں کے لیے گزار دی، اتنا عرصہ اس نے مجھے محبت دی، پیار دیا، شفقت دی، مجھے معاشرے میں عزت کا مقام دیا۔ یہ بوڑھا ہو گیا، بیماریوں کا مجموعہ بن گیا، چڑچڑا ہو گیا، ذرا ذرا سی بات پر بول پڑتا ہے، تو کیا میں دو لفظ اس کی خاطر برداشت نہیں کر سکتی؟ تو اس دید کرنے کو، ایک دوسرے کا لحاظ کرنے کو رحمت کے نام سے تشبیہ دی۔ اس لیے بڑھاپے میں جب تک ایک دوسرے کا لحاظ نہ ہو کہ ہم نے ایک اچھی زندگی گزاری ہوئی ہے، اس وقت تک بڑھاپے کی زندگی اچھی نہیں گزرتی۔ اور یاد رکھنا کہ بڑھاپے کی جدائیاں بہت زیادہ اذیت ناک ہوتی ہیں۔